آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے خوشگوار زندگی گزارنے کے سنہرے اصول. خوشگوار زندگی گزارنے کے سنہرے اصول. اور یہ پہلی قسط ہے. آئندہ جمعے کو انشاءاللہ اس خطبے کا اتمام ہوگا، تکمیل ہوگی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، بھائیو، دنیا میں ہر انسان خوشگوار و پرمسرت زندگی گزارنے کا خواہش مند ہے. اس کے لیے کوئی مال و دولت جمع کرنے کو سعادت سمجھتا ہے. بعض کا خیال ہے کہ امن و صحت خوشگوار زندگی کا پتہ دیتی ہے. دیگر بعض کی سوچ ہے کہ رزق حلال اور علم نافع کا حصول خوشگوار زندگی ہے. دوسرے بعض کی رائے میں ایمان اور عمل صالح پر استقامت خوشگوار زندگی ہے. ان سارے مفاہیم کو سعادت و خوشگواری کے اندر داخل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، جب تک وہ اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق ہو. لیکن یہ واضح رہے کہ سعادت کی دو قسمیں ہیں. پہلی مؤقت و محدود دنیاوی سعادت جو عمر کے ڈھلتے ہی کمزور پڑ جاتی ہے. دوسری اخروی دائمی سعادت جس کی انتہا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ دونوں باہم مل کر خوشگوار ہوتے ہیں. دنیاوی سعادت سعادت آخرت کے ساتھ وابستہ ہے. دنیا و آخرت کی کامل سعادت و خوشگوار زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن متقی بندے سے راضی ہو. اس کا حصول اللہ کی عبادت اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مضمر ہے. دوستو، راحت قلب، اطمینان نفس، سرور زندگی اور زوال ہم و غم ہر ایک کا مطلوب ہے، جس سے پاکیزہ زندگی حاصل ہوتا ہے. تو واضح رہے کہ اس کے چند دینی، طبیعی اور عملی اسباب ہیں، اور ان تمام اسباب کا اجتماع ممکن نہیں سوائے اہل ایمان کے. جو مومن نہیں انہیں بعض وجوہات سے خوشگوار زندگی مل جاتی ہے، لیکن وہ کامل نفع بخش، دائمی اور پائیدار نہیں. آج کے اس خطبے میں خوشگوار و سعادت مند زندگی کے چند اہم اسباب پیش کیے جا رہے ہیں، جن سے ہم اپنی زندگی کو کامیاب و بامراد اور ٹینشن فری بنا سکتے ہیں. ان میں سب سے اہم اور بنیادی سبب ایمان اور عمل صالح پر استقامت. ایمان سے مراد 6 ارکان ایمان اور اس کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. زبان سے کلمہ شہادت پڑھ کر لا علمی یا عناد میں توحید باری تعالیٰ کے تقاضوں کو پامال کرنا یا شرک سے ساز باز رکھنا ایمان نہیں. عمل صالح سے مراد عبادات، نماز، روزہ وغیرہ اہتمام کے ساتھ بجا لانا اور ہر برائی سے نفرت کرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو میرے ذکر و عبادت سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی و پریشانی میں پڑ جائے گی اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں آنکھ والا تھا؟ اللہ فرمائے گا ہماری آیات و احکام تمہارے پاس آتے رہے، تو نے اسے بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 سے 24. آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ رب کی عبادت و ذکر، تلاوت قرآن اور دینی علم سے راہ فرار اختیار کرنا مشکلات و پریشانی اور بیماری و بے برکتی کو دعوت دینا ہے. یہ حقیقت ایک دوسری آیت بھی اجاگر کرتی ہے. رب نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو ایمان پر گامزن ہوتے ہوئے نیک عمل بجا لائے، مرد ہو یا عورت، اسے ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور انہیں ان کے اچھے اعمال کے سبب بہتر بدلہ عطا کریں گے. سورہ نحل آیت نمبر 97. یعنی ایسے لوگ دنیا و آخرت میں ہر طرح کی کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن ایسا کب ممکن ہے؟ جب بندے کے پاس صحیح ایمان ہو جو دل کو روشن رکھے اور اس کے سبب اعمال صالحہ اور اخلاق مرضیہ پر گامزن ہو جائے. ایسے مومن کی بنیاد قوی ہوتی ہے. اس بنا پر جب آرام میسر ہوتا ہے تو رب کا شکر بجا لاتا ہے، اور مشکلات و تکالیف کا سامنا ہوتا ہے تو صبر کرتا اور اللہ سے راضی رہتا ہے. دونوں حالت مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. رواہ مسلم. آپ ایمان کی قوت و ضعف کا اندازہ اس وقت لگائیں گے جب مصیبت کے بادل سر پر منڈلا رہے ہوں اور دنیا میں جینا دو بھر ہو رہا ہو. تو ایسی حالت میں بندہ صبر کرتا اور اللہ سے راضی ہوتا ہے، یا جزا فضا کر کے تقدیر سے بغاوت کرتا اور رب کو گالیاں دیتا ہے. نمبر 2، خوشگوار زندگی گزارنے کا دوسرا سبب خلق کے ساتھ قول و فعل اور تمام نیکیوں کے ذریعے احسان کرنا. اللہ احسان کے ذریعے ہم و غم اور قلق و اضطراب کو دور کرتا ہے. آپ جس طرح بندوں کے ساتھ معاملہ کریں گے ویسا معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کرے گا. مخلوق کے ساتھ احسان کرنا نہایت عظیم نیکی ہے. آپ نے غور نہیں کیا
جب موسیٰ علیہ السلام نے دو بچیوں کے جانور کو پانی پلایا، دو بچیوں کے جانور کو پانی پلایا، تو اللہ نے اس احسان کے سبب ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کر دیا، امن کی جگہ مل گئی، شادی بھی ہو گئی، اور پھر نبوت سے بھی نوازے گئے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کرے گا اللہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، جو بندوں پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم فرمائے گا، جو بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، جو بندوں کو معاف کرے گا اللہ اسے درگزر فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا، بہت سی سرگوشیوں میں خیر نہیں مگر جو صدقہ کا حکم دے یا نیک کام کرے یا لوگوں کے درمیان صلح کرا دے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 114۔ نمبر 3، پرراحت زندگی گزارنے کا تیسرا سبب کسی کام یا علم کے حصول میں مصروف رہنا، خواہ دنیاوی ہو یا دینی، جس سے نفس مانوس اور حشاش و بشاش ہو۔ پیدا ہونے والے ٹینشن و فکر سے نفس مشغول ہو جائے گا، اس سبب کو بھول جائے گا جس سے پریشانی پیدا ہوئی ہے، اور نفس مسرت و شادمانی کے دریا میں غوطہ ہو جائے گا۔ نمبر 4، سعادت مند زندگی گزارنے کا چوتھا سبب اپنی فکر کو حاضر کے کام میں لگانا اور مستقبل کے ٹوہ یا ماضی کے حالات پر غم نہ کرنا، اس سے اس کا دن اور وقت بہتر ہوگا، نیز اپنے کام میں محنت کرے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے لیے مفید ہو اس پر حریص رہو، اللہ سے مدد طلب کرو اور خود کو بے بس خیال مت کرو۔ اگر تجھے کوئی مصیبت آئے تو نہ کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن کہو نوشتہ تقدیر تھا اور اللہ نے جو چاہا کیا، اس لیے کہ اگر کا جملہ شیطانی کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ نمبر 5، ٹینشن فری زندگی گزارنے کا پانچواں سبب کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ ذکر الہی حفاظت کا سبب اور نعمتوں کے بقا کا راز ہے۔ ذکر ربانی سینہ کو کشادہ کرتا، خوشی بحال کرتا اور اطمینان و سکون سے نوازتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28۔ نمبر 6، ہم و غم اور قلق و بے چینی دور کرنے کا چھٹا سبب اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں۔ نعمتوں کی بقا اور مزید حصول کے لیے شکر گزاری از حد ضروری ہے۔ شکر گزاری از حد ضروری ہے۔ زبان سے اللہ کی تعریف ہو، دل میں اس نعمت کا احساس ہو کہ یہ من جانب اللہ ہے، اس کا ذکر بندوں کے سامنے بھی ہو، اور بطور شکریہ رب کی عبادت و اطاعت کی جائے، بالخصوص نعمت کا جائز استعمال کیا جائے۔ یاد رہے کہ حرام کاموں میں نعمت کا استعمال غضب ربانی کو دعوت دینا ہے، اور کسی بھی نعمت کو اپنی طرف منسوب نہ کیجیے۔ نمبر 7، پرمسرت زندگی گزارنے کا ساتواں سبب انسان دنیاوی معاملات جیسے رزق، صحت وغیرہ اس میں اپنے سے کمتر کو دیکھے، اور دین و عبادات کے امور میں اپنے سے بہتر پر نظر کرے، تو ہر حال میں رب کی شکر گزاری ہوگی۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری سے دور رہو گے۔ بھائیو، یہ 7 اسباب پیش کیے گئے جنہیں بروئے کار لا کر ہر انسان اپنی زندگی کو خوشگوار، سعادت مند اور باوقار بنا سکتا ہے۔ باقی اسباب انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ ہماری دنیا و آخرت کو بہتر کر دے، مصائب و آلام اور امراض و مشکلات کو دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔